شہریت 8ویں جماعت سبق نمبر 6 نوکرشاہی۔ آج اس سبق کے سوال جوابات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط پہچانیے اور غلط بیان صحیح کر کے دوبارہ لکھیے۔ پارلیمانی جمہوریت میں عوام کے منتخب نمائندوں اور وزراء پر انتظام و نصرام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جواب، یہ بیان صحیح ہے۔ سوال، یونین پبلک سروس کمیشن UPSC مہاراشٹر میں سول سروسز کے لیے مسابقتی امتحانات کے ذریعے امیدواروں کا انتخاب کرتا ہے۔ جواب، یہ بیان غلط ہے۔ درست بیان، یونین پبلک سروس کمیشن UPSC کل ہند خدمات اور مرکزی خدمات کے لیے مسابقتی امتحانات کے ذریعے امیدواروں کا انتخاب کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ سوال، سول سروسز میں بھی محفوظ نشستوں کی پالیسی رکھی گئی ہے۔ جواب، سماج میں خواتین، معذور، اپاہج جیسے کمزور طبقے کے ساتھ برسراہ برس سے چلے آ رہے درج فہرست ذاتوں اور قبیلوں کا بھی بڑا کمزور طبقہ موجود ہے۔ ان طبقات کو سماج کے دیگر طبقات کے برابر لانا ضروری تھا۔ سماجی غیر مساویت کی بنا پر یہ کمزور طبقے ملازمتوں کی طرح سول سروسز سے بھی محروم رہا۔ نوکرشاہی اور سول سروسز میں کمزور طبقات کو مواقع فراہم کر کے سماجی انصاف قائم کرنے کے لیے محفوظ نشستوں کی پالیسی کو اپنایا گیا ہے۔ سوال، سول سرونٹس کو سیاسی اعتبار سے غیر جاندار رہنا ضروری ہوتا ہے۔ جواب، بھارتی جمہوری نظام میں ہر 5 سال کی مدت کے بعد نئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے، لیکن نوکرشاہی قائم رہتی ہے۔ پہلی حکومتوں کی اپنائی ہوئی پالیسیوں کی اور فیصلوں کی عمل آوری نوکرشاہی سے بڑی مہارت اور ایمانداری کے ساتھ انجام دینے کی توقع ہوتی ہے۔ سول سرونٹ کو کسی بھی طرح کے سیاسی کردار سے گریز کرتے ہوئے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت اگر بدل بھی جاتی ہے تو پالیسی نہیں بدلتی، وہ اسی طرح جاری رہتی ہے۔ سول سرونٹس اگر کسی سیاسی نظریے سے ترغیب پا کر کوئی اقدام کرتے ہیں تو کام کاج میں بھی بدنظمی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے سول سرونٹس کا سیاسی لحاظ سے غیر جاندار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل سوالوں کے 25 تا 30 الفاظ میں جواب لکھیے۔ سوال، محکمے کے کام کاج کو اچھے ڈھنگ سے چلانے میں وزیر اور سول سرونٹس کا کردار واضح کیجیے۔ جواب، کسی بھی محکمے کے کام کاج کو بہتر ڈھنگ سے انجام دینے کے لیے وزیر اور سول سرونٹس کے باہمی تعلقات بہتر اور استوار ہونے چاہیے۔ سول سرونٹس کی مہیا کی ہوئی معلومات کی بنیاد ہی پر وزیر فیصلہ کرتے ہیں۔ اکثر وزیروں کو ان کے محکموں کی کئی باتوں کا علم نہیں ہوتا ہے۔ وہ سول سرونٹس کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر معاملات طے کرتے ہیں۔ کسی منصوبے کی تفصیل، اس کے لیے درکار مالی فنڈ، منصوبے کی تاریخ وغیرہ سے متعلق پوری جانکاری سول سرونٹس کو معلوم ہوتی ہے۔ وزیروں کو بھی چاہیے کہ وہ سول سرونٹس پر پورا اعتماد رکھ کر ان سے کام کروائیں۔ سوال، نوکرشاہی کی وجہ سے حکومتی نظام کس طرح مستحکم ہوتا ہے، واضح کیجیے۔ جواب، وزراء کونسل کے فیصلوں کو نوکرشاہی عملی جامہ پہناتی ہے۔
آزادی کے بعد کے زمانے سے انتظامیہ کے فیصلوں پر نوکرشاہی کے مؤثر ڈھنگ سے عمل کرنے کی وجہ سے سماج پر اچھے اثرات مرتب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ عام صفائی، آب رسانی، زرعی اصلاحات وغیرہ جیسی خدمات مکمل طور پر عوام کو میسر کرانے میں نوکرشاہی کی محنت و کارکردگی دکھائی دیتی ہے۔ سماج میں تبدیلی اور سماج کے نظر انداز کیے گئے عناصر کو مرکزی دھارے میں لانے کا کام بھی نوکرشاہی کی بدولت ممکن ہو سکا ہے۔ اس طرح نوکرشاہی کی وجہ سے ریاستی نظام کو استحکام حاصل ہوا ہے۔ سوال: نوکرشاہی کی نوعیت واضح کیجیے۔ جواب: بھارتی نوکرشاہی کی تشکیل اور نوعیت از حد وسیع اور پیچیدہ ہے۔ حکومت کی پالیسیاں عمل میں لانے والے انتظامیہ کو نوکرشاہی کہتے ہیں۔ وزراء کونسل تبدیل ہوتی ہے لیکن نوکرشاہی کی نوعیت مستقل ہوتی ہے۔ سیاسی لحاظ سے غیر جانبدار رہتے ہوئے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے۔ محکموں کی خراب کارکردگی کے لیے براہ راست نوکرشاہی کو ذمہ دار نہ ٹھہراتے ہوئے محکموں کے متعلق وزراء کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اور نوکرشاہی کو غیر معروف رکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ سول سروسز کی قسمیں: کل ہند خدمات مثلاً بھارتی پولیس خدمات، خدمات برائے بھارتی جنگلات۔ مرکزی خدمات مثلاً بھارتی غیر ملکی خدمات، بھارتی محصول خدمات۔ ریاستی خدمات مثلاً بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر، تحصیلدار۔